السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات تھے کہ جادو کو کس کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ جادو کا مسئلہ ہمارے اوپر ہے، جن کا مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے سب سے اوتھینٹک اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے جب وہ کسی سے پوچھتے ہیں، تو میں یہاں پہ چند انشاءاللہ طریقے کچھ معالجین کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ صحیح طریقے جو سب سے اوتھینٹک ہیں، سب سے صحیح ہیں، جن سے آپ اسیس کر لیتے ہو کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ چند انشاءاللہ اس کی علامات آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ دیکھیں، آج کے اس دور میں بے شمار معالجین ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ کوئی نام پوچھ کے کام کرتا ہے، کوئی ماں کا نام پوچھ کے، کوئی کپڑا منگواتا ہے اس کو سونگھتا ہے، کوئی پاؤں کی مٹی منگواتا ہے، کوئی ناخن منگواتا ہے، کوئی کپڑے کے اوپر پڑھائی کرتا ہے، جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کی میئرمنٹ کی جاتی ہے، اور کوئی پانی کو دم کر کے چیک کرتا ہے۔ تو یہ کافی سارے طریقے ہیں۔ اب یہاں پہ اور بہت سے طریقے مجرب ہیں، یعنی کہ ان کے تجربے میں، مشاہدات میں جو چیزیں آتی ہیں، کچھ آنکھیں دیکھ کے بھی بتاتے ہیں کہ بھی آنکھوں میں اس کے ہے، جن ہے، اس کے اوپر جادو ہے۔ آنکھیں دیکھ کے، جیسے ایک حکیم مریض کی ہاتھوں کی نبض دیکھ کے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ بیماری ہے۔ کچھ مریض ہاتھوں کی نبض، کچھ حکیم کو میں جانتا ہوں، وہ ہاتھوں کی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں پہ جو روحانی معاملات ہیں، جیسے جادو جنات کا مسئلہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ معالجین جو نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مٹی منگواتے ہیں یا کپڑا منگواتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں، تو ان معالجین کے بارے میں تو میرے بھائی یاد رکھے کہ یہ زیادہ تر جنات سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس اپنے اپنے دعوے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس مسلمان جنات ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس غیر مسلم جنات ہیں۔ بس یہ اپنا اپنا ہر بندہ کام کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم صرف ایک ہی بات کریں گے کہ جنات سے کام لینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آیت نمبر 128 میں 128 آیت نمبر ہے، اس کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں جنات کو دوست بنانا اور جنات کا انسانوں کو دوست بنانا، اس میں اس کی سزا بھی بتا رہے ہیں اور منع بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے کام لیا ہو۔ واعظ و نصیحت کا کام کیا ہے، درس کا کام کیا ہے، ان کو دعوت کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، لیکن کسی جگہ پہ جنات سے کام لینے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ ہی صحابہ سے، نہ ہی ائمہ سے ملتی ہے۔ اب دوسری میرے بھائیوں جو اگلی گزارش ہے کہ اب کچھ لوگ پانی بھی دم کرتے ہیں، پانی کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور بعض اوقات جو طاقتور جنات ہوتے ہیں یہاں پہ دھوکہ بھی دے جاتے ہیں۔ اگر تو باڈی کے اندر جن کا اثر ہوگا یا جادو کا اثر ہوگا تو ٹیسٹ کا فرق آئے گا۔ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، کچھ مخصوص آیات ہیں، صورتیں ہیں، پانی کے اوپر دم کی جاتی ہیں، مریض کو پلایا جاتا ہے، تو اس میں ٹیسٹ کا فرق آتا ہے، لیکن بعض اوقات ٹیسٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں لگتا۔ اور جن بھی جسم میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ جادو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بعض اوقات جنات، جن جادو آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے، تو اس کو بھی ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ریلائی نہیں کرتے۔ میں پرسنلی اپنا بھی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے اوتھینٹک چیز جو میرے نزدیک ہے جادو اور جنات یا نظر بد کی علامات کو چیک کرنے کی، وہ ہم سب سے اہم چیز ہے خواب۔ خوابوں سے رہنمائی ملتی ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سم ٹائمز ہم مریض سے نیگوسیشن بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اس سے بھی اسیس کرتے ہیں۔ اس کی علامات ہوتی ہیں جادو کی، جاگتے میں بھی علامات ہوتی ہیں، سوتے میں بھی علامات ہوتی ہیں، خواب کے اندر کیا نظر آیا، کس طرح کا خواب آیا، پھر خوابوں سے الحمدللہ ہم اسیس کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے، سب سے مستند طریقہ ہے، اور سب سے صحیح طریقہ ہے۔ اب خوابوں سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اوپر کس کس قسم کا خواب ہے،
اور وہ خواب بھی ہمیں وہاں سے اس چیز کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جادو بھی اس کے اوپر اس قسم کا ہوا ہے۔ اب جیسا خواب ہوگا ویسا جادو ہوگا، اور یہ سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے، اس میں معالج دھوکہ نہیں کھا سکتا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ اور اس سے بھی ایک اور اوتھینٹک طریقہ، ہاں جی، قرآن مجید کی چند آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں مریض کے اوپر، تو جو علامات اس کے جسم کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پانی والا طریقے میں بھی مریض معالج دھوکہ کھا سکتا ہے، میئرمنٹ کپڑے کی میئرمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے دھوکے والا معاملہ، اور بقایا تو کچھ طریقے جو میں نے پہلے ذکر کیے، ماں کا نام پوچھنا، مٹی لینا، سونگھنا، یہ سب طریقے ہی غیر شرعی ہیں، اس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کرتے، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر نا جی، یہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اس میں جنات سے مدد لی جاتی ہے، اب جنات دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، اس کا ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جنات ہوتے ہی جھوٹے ہیں، زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ واضح الفاظ، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن شیطان دھوکہ دیتا رہا، اسی طرح اور بھی روایات صحابہ سے ملتی ہیں جہاں پہ شیطان جھوٹ بول کے جاتا رہا۔ تو بھائی یہ تو ان اتنے جلیل قدر صحابہ جو اتنے نیک لوگ تھے ان کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ ان چیزوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود دھوکہ دے جاتے تھے۔ تو میرے بھائی ہم تو عام لوگ ہیں، اور یہ زیادہ تر ہمارے تجربے میں مشاہدے میں یہی بات ہے، 99% شیاطین جنات جو ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ بہت ریئر کیس ہو، کوئی 100 میں سے 1 کیس ہوتا ہے جس میں کبھی ان سے کوئی بات چیت ہو تو اس میں پتہ چلے کہ یہ سچ بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے، ہاں عملی طور پہ جیسے کوئی چیز بتا دیں کہ ہاں جی فلاں جگہ پہ جادو کیا ہے، فلاں جگہ پہ سامان رکھا ہے، وہاں پہ پڑا ہے، جا کے ہم چیک کرتے ہیں ڈیورنگ دیٹ ٹائم، مین وائل وہ واقعی اگر وہاں پہ ہے تو بات پہ یقین کرتے ہیں، نہیں تو ہم ان کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ بقایا خوابوں سے رہنمائی ہوتی ہے، علامات سے، جاگنے کی علامات اور ہوتی ہیں، سونے کی علامات اور ہوتی ہیں، بیداری کے اندر کام کرتے ہوئے بھی کچھ علامات اس کی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں علامات سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اوپر کس قسم کا جادو ہے۔ تو سب سے اوتھینٹک طریقہ قرآن کی پڑھائی، مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی پڑھائی، پلس یہ طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ خواب، ان سے پتہ چلتا ہے، علامات اور بھی کچھ، اور اس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے چینل پہ بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں جادو کی علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنات کی علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو آپ وہاں سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔